جو پاکستان میں ابھی نہیں ہے اور ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. مجھے امید ہے کہ جاپان کی طرز پہ ہم جرمنی کے ساتھ بھی کوئی ایگریمنٹ کر پائیں گے. ہم کوئی ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. ہمارے اگر ٹیکس لگاتے جائیں گے تو ہم نہیں اٹھ پائیں گے, انڈسٹری بند ہو جائے گی. یورپین اپنی انکم پہ جتنا ٹیکس دے رہے ہیں, ہم اپنی انکم پہ اس سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. ماڈل اسٹیل, آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا میزبان ملک انصب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت میرے ساتھ لاہور کے سینئر تاجر رہنما موجود ہیں جو کہ صدر بھی رہ چکے ہیں لاہور انڈسٹریل سوئنگ مشین ایسوسی ایشن کے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا اعزاز لاہور کی تاجر برادری اور FECCI نے ان کے نام کیا ہے. انہیں کنوینئر بنایا ہے مشین ایسوسی ایشن امپورٹرز کا, اور پورے پنجاب کے تاجر ہیں, پورے پنجاب سے جو سوئنگ مشین ایسوسی ایشن سے وابستہ جو تاجر ہیں, اب ان کی نمائندگی ان کے پاس آئی ہے اور اپنے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں. پیش رفت یہ ہے کہ آج سے چند دن قبل ایک دورہ کر کے آئے ہیں مختلف ممالک کا, جس میں جرمنی شامل ہے, جس ملک میں اٹلی شامل ہے, جس میں آسٹریا شامل ہے, اور مختلف ممالک میں دورے ہوئے ہیں. اپنی بزنس کمیونٹی کو مشکلات دیکھتے ہوئے ان کے ازالے کے لیے کچھ تجاویز پر غور کیا گیا ہے. مختلف ایگریمنٹس پر سائن ہوئے ہیں, مختلف پلان ترتیب دیے گئے ہیں کہ کس طرح اس بزنس کی گرو اپ کے لیے ہم کردار ادا کریں, کس طرح ملک بھر میں جو اس انڈسٹری سے, اس شعبے سے حضرات وابستہ ہیں, ان کی آسانیوں کے لیے اقدامات کیے جائیں. محمد یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور مبارکباد بھی جو ایک کامیابی سے آپ کا ایک تسلسل چل رہا ہے, اور یہ بھی جو آپ نے کامیابی سے مختلف ممالک کے دورے کر کے آئے ہیں. یہ بریفنگ دیجیے گا کہ کن کن ممالک میں آپ گئے ہیں اور کیا کیا خوشخبریاں آئی ہیں ملک بھر میں سوئنگ مشین ایسوسی ایشن سے وابستہ کاروباری حضرات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں نظام ٹی وی کا, آپ آئے ہمارے پاس. جی الحمدللہ پاکستان میں ایک واحد ہماری ایسوسی ایشن ہے پچھلے 1.5 سال میں جس نے سب سے زیادہ باہر کے ممالک میں دورے کیے ہیں اور ان کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اس پہ کام کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ چیمبر نے بھی اس لیول پہ اتنا کام کیا ہو. ہم نے سب سے پہلے جو کیا ہے اپنا ترکی میں ہماری مشینوں کے ساتھ جو اٹیچمنٹس لگتی ہیں وہ بڑی اچھی بناتے ہیں ترکی. ہم 30+ لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کے گئے ترکی میں, بڑا کامیاب رہا. کچھ لوگوں نے ایگریمنٹ کیے, ان کو دیکھ کے ہمیں انوائٹ کیا جیسما جاپان انڈسٹریل سوئنگ مشین نے. ہم ان کے پاس بھی گئے, تقریباً 22-23 پرسنس کا ڈیلیگیشن تھا. اتنے بڑے ڈیلیگیشن کوئی بھی نہیں ارینج کرتا جتنے ہم لے کے جاتے ہیں الحمدللہ. ادھر سے ہم نے ان کی ٹیکنالوجی پہ نہ صرف کام کیا بلکہ ان کے ساتھ ایک جو برانڈ ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا, اور باقاعدہ طور پہ ان کے جو ٹرینر ہیں وہ پھر پاکستان آئے بھی, اور پاکستان آئے, اور الحمدللہ ہماری اس آرگنائزیشن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جو جاپان کی وہ آرگنائزیشن تھی, ایک برانڈ تھا, ان کے لوگوں نے ہمارے یہاں پہ لوگوں کو نہ صرف ٹریننگ دی بلکہ ٹیکنالوجی کے اوپر بھی انہوں نے بریف کیا, اور باقاعدہ طور پہ انہیں پھر اسناد بھی دی گئیں. ایک مقامی ہوٹل میں ایک تقریب ہوئی جس میں ہمارے جو مکینک حضرات تھے ان کو جاپان کی طرف سے وہ اسناد دی گئیں جو ان کے آنے والے فیوچر کے لیے وہ بھی انہیں ایک بینیفٹ کا کام دیں گی. اور یہ سارا وداؤٹ کوئی چارجز ہوا. اس کا سارا پے جیپنیز جو برانڈ تھے انہوں نے پے کیا. ہمارے کسی بندے نے کوئی اس پہ, ان جو ادھر سے ٹرینر آئے ان کی ٹریننگ کے اوپر جو ایکسپینس آئے, ہوٹل میں جو اسناد دیے, سارا ایکسپینس انہوں نے کیا. ہم اسی طرز پہ مختلف ٹریننگز سیشنز کروانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں, اور انشاءاللہ ہم کروائیں گے. یہ اسی کا تسلسل ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن, ہماری دنیا کی سب سے بڑی ایگزیبیشن لگتی ہے سزما چائنا میں, ہم وہاں پہ گئے. اس کے بعد ہمارا ایک ڈیلیگیشن اٹلی میں بھی گیا. تو ابھی میں خود ایک ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہا تھا. ہم جرمنی میں گئے. جرمنی میں بھی ٹیکسٹائل کے اوپر, گارمنٹس مشینری کے اوپر ایک ایگزیبیشن تھی, تو اس میں ہم نے یورپین ٹیکنالوجی کو کافی واچ کیا, ان لوگوں سے بات کی. تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم ابھی فی الحال آپ سے یہ ٹیکنالوجی لے ہی نہیں سکتے, لیکن آپ کم از کم آپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں پہلے ہمارے بندوں کو اس ٹیکنالوجی کے بارے میں آ کے اویئرنیس دیں, ہمارے لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کریں. اس وقت پوری دنیا آٹومیشن پہ جا رہی ہے, IT پہ جا رہی ہے, آٹومیشن پہ جا رہی ہے, اور آج ہم بھی مینول طریقے سے کام کر رہے ہیں. اگر ہم جرمنی اور جاپان سے مل کے پاکستان میں کوئی 5-10 سیشن کرتے ہیں, اگر ہم 100 بندہ بھی ٹرین کر لیتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی نہیں بہت بڑی کامیابی دی ہے. ہم ان 100 بندوں سے آگے پھر اپنی لیبر کو یہاں پہ ٹرین کر لیں گے. اس میں بہت زیادہ یہ ہوگا کہ جب لیٹسٹ ٹیکنالوجی آپ کے پاس پاکستان میں آئے گی تو آپ کی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے اندر ایک مزید ایک نکھار آئے گا, اس کی فنیشنگ, پالشنگ, اس کی چیزوں کی وہ بڑھ جائے گی.
اچھا یہ اس کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر جو چیزیں جو ایک پروگرام کٹ کیٹ پروگرام یوز کرتے ہیں اس پہ بیسک یہ ہوتا ہے کہ جو گارمنٹس فیکٹری ہیں وہ اس پیٹرن میں جب اپنا کام کرتی ہیں تو ان کا بہت زیادہ ٹائم بچتا ہے, ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. وہ جو کٹنگ کرتے ہیں کپڑے کی اس میں بھی کپڑا بچتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو مٹیریل ہے اس کو سیو کرنے کے لیے مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں بھی نہیں ہیں اور ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. اور یہ ہم سارا وداؤٹ اینی چارجز کر رہے ہیں, کوئی کسی سے پیسے نہیں لے رہے. اور اس میں الحمدللہ ہم بغیر کسی بھی چیمبر کی سپورٹ کے بغیر کر رہے ہیں. ابھی جرمنی میں ہمارا الحمدللہ فائنل سٹیج پہ پہنچ چکا ہے. کہ مجھے امید ہے کہ جاپان کی طرز پہ ہم جرمنی کے ساتھ بھی کوئی ایگریمنٹ کر پائیں گے. ابھی ہماری ان سے بات چیت چل پڑی ہے, ہم ہو کے بھی آئے ہیں, مل کے بھی آئے ہیں. اس طرح کچھ گارمنٹس جو فیکٹریاں آسٹریا میں لگی ہوئی ہیں وہ ہم دیکھ کے آئے ہیں, بہت آؤٹ کلاس ہیں. ان کے نام ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے. ہم کوئی MOU سائن کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کوئی ٹیکنالوجی پاکستان میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اور میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ آپ پاکستان میں 2-3 شعبے ہیں اس وقت جو ایکسپورٹ میں رہ گئے ہیں, جس میں آپ کی سپورٹس کی گڈز ہیں, سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں, یا آپ کے پاس گارمنٹس اور ٹیکسٹائل ہیں. گارمنٹس کا کافی حد تک ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے, ٹیکسٹائل کا نکل چکا ہوا ہے, ہمیں آرڈر اس لحاظ سے نہیں مل رہے. تو گورنمنٹ جب تک بجلی کے اوپر گیس کے اوپر سبسڈی نہیں دے گی, ہمارے اگر ٹیکس لگاتے جائیں گے تو ہم نہیں اٹھ پائیں گے, انڈسٹری بند ہو جائے گی. ابھی اس وقت جو انڈسٹریل ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے, پہلے صرف انڈسٹریاں شفٹ ہو رہی تھیں, میں آپ کو چیز بتا دوں, اب جو آنے والا وقت ہے وہ کمپلیٹ فیملیز کے ساتھ شفٹ ہونے جا رہے ہیں. جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بزنس آئیکنز ہیں, پاکستان میں سے پہلے ایک برین نکل گیا, ڈاکٹرز نکل گئے, انجینئرز نکل گئے, بڑے بڑے جو ایک برین تھا پاکستان کا نکل گیا. پھر کچھ فیکٹریز والے اپنی فیکٹریز شفٹ کر دیں. لیکن اب جو سچویشن آگے آنے جا رہی ہے, مجھے بڑا ڈر ہے, بڑا خوف ہے کہ لوگ فیملیز کے ساتھ شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے باہر, کیونکہ مختلف جو ممالک ہیں وہ لوگوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کو ریزیڈینشیل ویزا دیتے ہیں آپ کو, ہمیں کیونکہ ساری ہماری بات ہوتی رہتی ہے, ہمارے سامنے ساری باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور سیکنڈلی ہم بزنس کمیونٹی ٹیکس دینے سے ہم بھاگتے نہیں ہیں. کیا کہا جاتا ہے کہ جی فلانا ملک اتنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, فلانا ملک اتنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. ابھی ہم نے آلموسٹ یورپ کے بہت زیادہ ایریا کو ہم نے کیا ہے, سارا سروے کیا ہے, مل کے آئے ہیں. لیکن ٹیکس اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو اپنی انکم کے حساب سے ہم لوگ ٹیکس یورپین سے ٹیکس زیادہ دے رہے ہیں. یورپین اپنی انکم پہ جتنا ٹیکس دے رہے ہیں, ہم اپنی انکم پہ اس سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. یورپ میں یہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو فیسیلیٹیٹ دی جاتی ہیں, سہولیات دی جاتی ہیں, ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو, جہاں پہ آپ کے بچے پڑھتے ہیں, بیوروکریسی کے بچے پڑھتے ہیں, جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے بچے پڑھتے ہیں, ہمارے عام پاکستانی بچہ بھی وہاں پہ پڑھے. ہم صرف آپ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل تو آپ سیکیور کر دیں, اسے تو سیو کریں. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ہر چیز وینڈ اپ کریں, ہم باہر چلے جائیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. کچھ ادارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی اچھا بزنس مین نہ رہے. اس حوالے سے جامع پالیسی بنانی چاہیے, اور یقیناً ہر مکتب فکر کے جو لوگ پریشان ہیں, انڈسٹریز پریشان ہے, سنگ مشین سے وابستہ کاروبار کے لوگ پریشان ہیں, یقیناً حکومت کو ان کے مسائل کا مداوع کرنا چاہیے. جو ایک مختلف ممالک کا ٹور کر کے آئے ہیں, محمد یاسین صاحب, آج انہوں نے تفصیلاً ہمیں مکمل اس حوالے سے بریفنگ دی, ساتھ ہی ساتھ اپنی انڈسٹری کو جو مسائل درپیش ہیں آج تفصیلاً تحفظات بارے آگاہ کیا. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.